أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا رفیق مت بناؤ اگر وہ لوگ کفر کو بمقابلہ ایمان کے ایسا عزیز رکھیں کہ ان کے ایمان لانے کی امید نہ رہے، اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا سو ایسے لوگ بڑے نافرمان ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں تمہیں گھاٹے نہ ہونے کا اندیشہ ہو، اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دیں، اور اللہ تعالی نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 23-24 کی تلاوت ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ گزشتہ آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے فضائل اور اسی طرح جہاد کے احکامات بیان فرمائے۔ ان آیات مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ کس وجہ سے بندہ جہاد کرنے سے رک جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے تعلقات دوستیاں ہوں وہ کیسی ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر تمہارے والد تمہارے بھائی یہ کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان کے مقابلہ میں تو ان کے ساتھ کبھی بھی اپنی دلی دوستی کا اظہار مت کرو۔ فرمایا جو لوگ دلی دوستی کا اظہار کرتے ہیں آہستہ آہستہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے تعلقات قائم نہیں رکھنا۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے لین دین ہو تو معاملہ بس صرف لین دین تک رہنا چاہیے، دوستی تک نہیں جانا چاہیے۔ دوستی کے تو بڑے ہی فضائل ملتے ہیں۔ کہا تم جن کے ساتھ دوستی رکھتے ہو، سادہ لفظوں میں جن کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو ان کا اثر تم پر ضرور پڑتا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے نیکی کا اثر پڑے گا، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے بروں کا اثر پڑے گا۔ اس کی مثال دی جاتی ہے جیسے عطر فروش ہے کہ آدمی وہاں گیا لیا یا نہیں لیا، کہا خالی چلا آیا ضرور جسم سے کپڑوں سے خوشبو آئے گی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا لوہار کے پاس گیا، لوہا جہاں صحیح ہو رہا ہوتا ہے بنایا جا رہا ہے بھٹی کے ساتھ کھڑا رہا، اس نے لوہا تو نہیں خرید کیا لیکن تھوڑی دیر کھڑے ہونے کے بعد چلا آیا، دھوئے کی سمل ضرور اس کے کپڑوں سے اس کے جسم سے آئے گی۔ کہا یہی حال ہے نیک اور بد کی صحبت کا، نیک لوگوں کے ساتھ
ساتھ بیٹھو گے نیکی کے اثر جسم پر ضرور پڑتے ہیں، اور یہی حال بد کا ہے، کہا ان کے ساتھ بیٹھو گے تو ان کا اثر ضرور پڑے گا۔ اس لیے فرمایا اچھے لوگوں کی صحبت کو ترجیح دینا چاہیے، اچھی اچھی باتیں اپنی زبان سے کہنی چاہیے تاکہ اپنے جسم پر بھی اور دوسروں پر بھی اچھے اثرات پڑیں۔ اگر اچھی گفتگو نہیں ہو رہی تو پھر بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول ناراض نہ ہو جائے۔ فرمایا ڈھیل دی جاتی ہے، ایک وقت تک بندہ سمجھتا ہے شاید میں ہوں، فرمایا نہیں، یہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے، اس ڈھیل سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اگر کہیں ایسا معاملہ ہو تو فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنا نمونہ بنانا چاہیے۔ سورہ مریم میں دیگر مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے نمونے بیان کیے گئے۔ اپنے باپ پر ایمان کو پیش کیا، بار بار سمجھایا، لیکن جب سمجھ نہ آئی، کہا دل نے فیصلہ دیا یہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو فوراً راستہ الگ کر لیا، کہا میرا راستہ اور تمہارا راستہ الگ ہے۔ حالانکہ باپ اور بیٹے کا کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کس کا رشتہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر باپ تمہارے کہے نہ آئے، اسلام کے مطابق، ایمان کے مطابق زندگی نہ گزارے، راستہ الگ کر لینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اخوانکم، تمہارے بھائی ہیں، کہا ان سے بھی اگر یہ غیر مسلم ہیں دوستی قائم نہیں کرنی، ہاں انسانی ناطے کے تحت خدمت کرے۔ ماں باپ کی بڑی ہی فرما برداری کا حکم آتا ہے، یہاں تک آتا ہے ان کے سامنے کندھے جھکا جھکا کر چلے، ان کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرے بلکہ آواز آہستہ رکھے۔ یہ سارے کے سارے اللہ نے ماں باپ کے فضائل اور احکامات بیان فرمائے ہیں۔ کہا ٹیڑھی آنکھوں سے بھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ بعض اوقات آدمی کو ان کا فیصلہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، آنکھیں ٹیڑھی کر کے دیکھتا ہے، فرمایا ایسے بھی نہیں کرنا، نظریں جھکا کر رکھنا ہے۔ بھلا ان سے بڑھ کر تمہارا کون سا خیر خواہ ہو سکتا ہے جنہوں نے تمہاری بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں خدمتیں کی ہیں؟ فرمایا ان کی خدمتیں کا صلہ تم دے ہی نہیں سکتے، بس ان کے ساتھ تو اچھا سلوک رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا ہی بات ہے، نہیں تو فرمایا اچھا سلوک ان کے ساتھ ضرور رکھو۔ ان میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے، والدہ غیر مسلمہ تھی، حضرت پڑھایا کرتے تھے، جب ماں میں ہمت پڑتی، بوڑھی ہو چکی تھی، ہمت پڑتی، آتی درسگاہ میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی پٹائی کرنا شروع کر دیتی، حضرت سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے، ماں مار مار کے تھک جاتی، چلی جاتی، لیکن ماں کو کچھ کہا نہیں کرتے تھے۔ ایک وقت آیا ماں نے کہا مجھے کچھ پیسے دو، ماں کی خدمت بھی کی، سارا کچھ کیا کرتے تھے، لیکن اسلام کے متعلق، مذہب اسلام کے متعلق کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں رہتے تھے، بلکہ دعا بھی کرتے تھے، اماں سے درخواست بھی کرتے تھے اماں اسلام قبول کر لے، اماں اسلام قبول کر لے، کامیاب ہو جائے گی۔ تو بہرحال فرمایا دوستی اتنی رکھو کہ تمہارے مذہب پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہ آئے۔ ارشاد فرمایا تمہارے ماں باپ ہوں، تمہارے بھائی ہوں یا کوئی اور رشتہ دار ہو، اولیاء ان استحب الکفر علی الایمان، اگر یہ لوگ کفر کو ایمان پر پسند کرتے ہیں تو فرمایا لا تتخذوا، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اللہ نے سورۃ الممتحنہ کے شروع میں یہی بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، فرمایا میرے دشمن کو اور اسی طرح اللہ کے رسول کے دشمن کو کبھی دوست نہ بنانا، یہ تمہارا کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ لا تتخذوا اليہود
والنصارى اولیاء، ارشاد فرمایا یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھنا، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں کے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ تو ان کی صرف منہ کی باتیں ہیں تمہیں راضی کرنے کے لیے، دل ان کے غصہ سے بھرے ہوئے ہیں کہ کب ہم ان پر قابو پائیں اور ہم ان کو ختم کر کے رکھ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، ان کا شمار ظالم لوگوں میں سے ہوگا۔ ظلم کی تعریف بیان فرمائی، وَضُعُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ فَهُوَ ظُلْمٌ، ایک شے اللہ نے ایک چیز کے لیے بنائی پھر اسے دوسری چیز میں استعمال کیا جائے، اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پینسل لکھنے کے لیے بنائی، قلم لکھنے کے لیے بنایا، اسے کسی اور شے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ قلم کے ساتھ زیادتی ہے، یہ مثال دی جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے اللہ نے زندگی دی، صحت دی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے امانت ہیں، ان میں کسی قسم کی خیانت مت کیجیے۔ فرمایا اگر خیانت کرو گے ہم الظالمون، ظالم لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ آدمی جہاد سے کیوں رکتا ہے، کہا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، تمہارے باپ اور اسی طرح تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی اور تمہارے قبیلے یہ روک دیتے ہیں۔ فرمایا ان کا روکنا کیا ہے، جیسے ہی اللہ کا حکم آ جائے اللہ کا حکم پہلے پورا کرو، ضروریات بعد میں پوری کرو۔ کہا اگر تمہارے ماں باپ سامنے آئے کہ میری یہ ضرورت ہے، ہاں اگر مرض اتنا بڑھ جائے تو پہلے ان کا علاج ضرور کرے، اولاد کا علاج ضرور کرے۔ ایسے ہی بیوی بچوں کے بارے میں فرمایا کہ بڑے سخت بیمار ہیں، نماز کا وقت آیا تو ان کے علاج کرا کے دوائی دلوا کے پھر نماز پڑھے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ ایسا امر مانے نہیں کہ جس سے زندگی جانے کا خطرہ ہو تو پھر سب سے پہلے نماز ادا کرے، پھر وہ ضرورت پوری کرے۔ اگر ایسا نہیں کر رہا تو پھر اللہ کے حکم کے بارے میں تاخیر کر رہا ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے تو فرمایا نماز کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، جس کی نماز پوری نکلی باقی اس کے اعمال بھی پورے نکلیں گے۔ نمازی لوگوں کی بڑی ہی شان ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا اور ہماری اولادوں کو پکا نمازی بنائے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، ارشاد فرمایا ایسا مال جو تم نے کمایا، تجارت کی تو تم ڈرتے ہو کہ کہیں تجارت ختم نہ ہو جائے، اور اسی طرح مکان تمہیں بڑے ہی عزیز لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جتنے میں نے تمہیں دے رکھے ہیں دیے تو میں نے ہی ہیں، میرا حکم ان تمام چیزوں پہ غالب رہنا چاہیے۔ وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، تم جہاد کرنے سے رک گئے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کے آنے کا۔ ارشاد فرمایا آقا نے ایک موقع پر جب تم جہاد چھوڑو گے تو تم پر ذلت مسلط کر دی جائے گی۔ کہا جہاد از حد ضروری ہے، کہ کہا جب حکم ملے جہاد کرنے کا تب جہاد کر لینا چاہیے، اسلامی حکومت ہو ان کی رائے کے مطابق چلتے رہنا چاہیے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالی نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نافرمان شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، اللہ کے حکم کو پس پشت ڈالنے والے سارے کے سارے فسق و فجور میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا لا یہدی القوم الفاسقین، میں اللہ رہنمائی نہیں کرتا، سیدھے راستے پہ نہیں چلاتا فاسق لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے جتنے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان فرما دے۔ جب دین پر چلنا آسان ہوتا ہے پھر کوئی کام مشکل نہیں رہتا۔ یہاں پر ارشاد فرمایا دوستی کے متعلق اللہ اور
اور اس کے رسول سے دوستی کیجئے۔ فرمایا جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرتا ہے، تعلق قائم کرتا ہے، محبت رکھتا ہے، کبھی بھی پیچھے نہیں رہے گا، انشاءاللہ ضرور مقام رحمت بہشت میں داخل ہوگا۔ مثال دی جاتی ہے، نئی گاڑی چلی کراچی سے لاہور کی طرف، ریل گاڑی، کہا جیسے ہی اسٹیشن پر آئی اس کے ساتھ ایک گندا ڈبہ بھی لگایا، بڑا پرانا ڈبہ، کہا یہ بھی چلا۔ سارے اسٹیشنوں پر جب جاتی ہے تو بڑے ہی لوگ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں بڑی زبردست گاڑی آئی، لیکن جیسے ہی آخر میں نظر پڑتی ہے کہتے ہیں یہ کیا کیا۔ لاہور جب پہنچے تو اب ڈبہ زبان حال سے کہتا ہے کہ جب تم اچھے لوگوں کے ساتھ ملو گے تو تم بھی ضرور اپنے اسٹیشن پر پہنچ جاؤ گے۔ یہی حال ہے کہ بندہ جتنا مرضی گناہ گار ہو لیکن نیک لوگوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا تعلق رکھے، ضرور اللہ تعالی مقام رحمت بہشت میں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، دین سیکھ کر صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، صحت عافیت والی مولا کریم زندگی عطا فرما، یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو حل فرما، یا اللہ پریشانی کو دور فرما دے۔ مولا کریم جتنے لوگ رزق کے حوالے سے پریشان حال ہیں، یا اللہ اپنے خزانوں سے روزیاں عطا فرما دے، یا اللہ اپنے خزانوں سے روزیاں عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔